الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. رسالت سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں. رسالت سیریز کا 7th لیکچر استقامت کی اصل ایمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 3 سال رازداری کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، خاص لوگوں کو پہنچاتے رہے. اللہ کا یہ حکم تھا کہ آپ خاص لوگوں کو پہنچائیے. ان میں سے جو ایمان لائے عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب سے پہلے ایمان لائے. مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے. یہ جماعت تیار ہوئی 3 سال میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے. 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ کو قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے اور ان کو بلائیے، دعوت کر کے بلائیے اور دعوت دیجیے، ایمان کی، کلمے کی دعوت دیجیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ عمل کا دعوت دیجیے، اللہ تعالیٰ بولے ایمان کے لیے بلائیے، کلمے کے لیے بلائیے. جب رشتہ داروں کو یہ دعوت دیے اور بلائے تو کھانے کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے. 3 دن تک ان کو بلائے، قریبی رشتہ داروں کو. وہ لوگ آئے، وہ لوگ بولے نہیں ہم لوگ نہیں مانتے اور پھر چلے گئے. 3 دن تک بلائے، ایک دن بلائے، پھر دوسرے دن بلائے، پھر تیسرے دن بلائے. کھانے کی بھی دعوت تھی اور کلمے کی بھی دعوت دی گئی. ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر نہیں، وہ لوگ چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے 3 دن کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کھلے عام دعوت دیجیے. جب دعوت دیے تو مکہ والے آپ کے رشتہ دار اور مکہ والے آپ سے دشمنی کر لیے، دشمنی کرنا شروع کر دی. پہلے آپ کو امین بلاتے تھے، پہلے آپ کو امین کہتے تھے، پہلے آپ کو صادق فرماتے تھے، کہتے تھے وہ لوگ. اب کیا کر رہے؟ اب بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ایسے الفاظ کہتے اگر کوئی نارمل انسان سن لیتا تو وہ اپنے قابو میں نہیں رہتا. آپ کو دماغی طور پر بھی اذیت دیتے یہ لوگ اور جسمانی طور پر بھی اذیت دیتے، اذیت پہنچاتے، آپ کو تکلیفیں دیتے. تو یہاں پر کیا بتا رہے؟ استقامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑے، اپنا کام نہیں چھوڑے. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دین کو پہنچایا امت تک. بات کیا سمجھ میں آ رہی؟ جو ایمان قبول کرے گا، عمل اس کے لیے حکم ہے. عمل کی دعوت نہیں دینا ہے یہاں پر ایمان کی دعوت دینا ہے اور عمل حکم ہے، عمل کی دعوت نہیں ہے. اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں. جب کوئی بندہ جب جوائن کرنا چاہ رہا آفس میں تو جب وہ انٹرویو دیتا تب اس کے بعد اس کو آفر لیٹر آتا. تو آفر لیٹر میں وہ دعوت دی جاتی، اس کو حکم نہیں دیا جا رہا کہ اب آؤ یہ کام کرو اور یہ تمہارا کام ہے، یہ ٹائم پہ آ جانا. نہیں، اس کو صرف آفر لیٹر دیا جا رہا. اگر وہ اس کو سمجھ آ رہا تو وہ سائن کر دیتا. جب وہ سائن کر دے گا تو جو بھی وہ لوگ کہیں گے وہ اس کے لیے حکم ہے. دعوت نہیں دی جائے گی کہ آپ یہ ٹائم پہ آئیے، یہ ٹائم پہ جائیے، یہ ٹائم پہ آنا ہے آپ کو. دعوت نہیں، حکم دیا جائے گا. اور جب حکم نہیں کریں گے تو سوال کیا جائے گا کہ کیوں نہیں کیا. ایک بار دعوت دی جاتی، جب اس کو ایکسپٹ کر لیتے تو وہ ہمارے لیے حکم بن جاتا، آگے کا کام ہمارے لیے حکم ہے. تب یہ ایمان بھی ایسی ہے. ایمان لانا ہے، عمل حکم ہے. ایمان اگر ایکسپٹ کر لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بن گئے، اس کو جان لیے ایمان والے ہو گئے، مومن بن گئے. اس کو دیکھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ تعالیٰ کیسا حاجت روا ہے یہ دیکھ لیے تو محسن بن گئے، اور جب ان تینوں پر ٹک گئے تو متقی ہو گئے۔ تو ایمان لانا ہے اور عمل کی حفاظت کرنا ہے۔ تو ایمان لائیں گے تو عمل کی حفاظت خود ہی کریں گے، ایمان لا کر عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایمان بچانے کے لیے مومن عمل کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیمار ہو گئے تو آپ اس وقت کی جو زمانے میں جو چادر تھی وہ لے کر اور تھوڑا دوا کھا کر آپ سو گئے۔ آپ کا آقا آیا، آقا آ کر آپ سے چادر کھینچ لیا اور آپ کو مارنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے کام مکمل نہیں کیا اور تم سو رہے ہو، تمہاری سزا یہ ہوگی کہ تم رات کے وقت باہر جاؤ گے اور قمیص اتار کر چکی پیسو گے۔ تو اس وقت پر سردی بہت تھی، وہ وقت ایسا تھا کہ سردی کا موسم تھا اور شدت کی سردی تھی۔ تو آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو بخار ہے، آپ چکی پیس رہے، اس تکلیف میں آپ کے منہ سے آوازیں آ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے سے گزر رہے تھے، آپ آئے اور آپ فرمائے کیا ہوا؟ تو آپ نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ آپ کہتے کہ غلام کی تو کوئی عزت نہیں ہے، غلام کی تو کوئی وہ نہیں ہے، آپ نے اپنی بھڑاس نکال لی تھی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو انہوں نے کہا دیکھا آپ آئے مگر آپ کچھ بھی اب آپ جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ایک ہاتھ میں اور ایک ہاتھ میں دودھ لے کر آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور فرمائے کہ سو جاؤ، یہ کام میں کر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا کام کر لے، کوئی چکی پیسا۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے، ابھی ایک دن ہوا، طبیعت صحیح نہیں ہوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے دودھ اور کھجور کے ساتھ، پھر آپ ساری رات کام کرے اور صبح چلے گئے۔ تیسرے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ اور دودھ کے ساتھ آئے اور دیے اور کہے کہ سو جاؤ میں کر لوں گا۔ پھر 3 دن کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ غلاموں کی اس طرح مدد عام انسان نہیں کرتے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، آپ دست مبارک بڑھائیے، میں ایمان لاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب آپ کے آقا کو پتا چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا لیے تو آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ پہلے سے ہی آپ پر بہت ظلم کرتا تھا، اس نے ابھی اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو کہتا کہ پلٹ جاؤ، یہ دین سے پلٹ جاؤ، تو آپ کہتے عہد عہد، آپ عہد کے نعرے لگاتے۔ یہ عہد کا کیا مطلب ہے؟ یہ عہد کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہوں، میں دین کے ہونے سے راضی ہوں، آپ عہد کہتے۔ اور آپ کی استقامت تھی، آپ پر وہ اتنا ظلم کرتا کہ آپ کو نیچے لٹا دیتا، گرم ریت پر لٹا دیتا، اور آپ کے پر سینے پر وزن پتھر رکھ دیتا، اتنا وزن ہوتا کہ آپ کی آنکھیں باہر آ جاتی، اتنا آپ پر ظلم کرتا۔ پھر بھی آپ استقامت دکھائے، آپ نہیں پلٹے، دین کا وزن دکھائے، آپ کے پاس بہت اہمیت تھی دین کی، ایمان کا وزن تھا آپ کے پاس۔ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ہے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کے لائے، کاش کوئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور اس زمانے کے حساب سے 2 لاکھ کے اگر غلام ہوتے تو ایک غلام اگر 2 لاکھ کے ہوتے تو آپ اس کے حساب سے 100 لاکھ لے کر گئے، ایکسٹرا 100 لاکھ لے کر گئے۔ آپ 2 لاکھ کے ہوتے تو آپ کیا کریں، 100 لاکھ لے کر گئے۔ اس کے بعد جب آپ وہ آقا کے پاس گئے تو کہے کہ مجھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیے، تو اس نے کہا کہ میں 30 لاکھ میں بیچوں گا۔ تو آپ نے جلدی سے 30 لاکھ دے دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا۔ تو وہ آقا کہتا ہے کہ میں ویسے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیزار تھا، اگر مجھے کوئی کہتا کہ 1 لاکھ میں دے دو تو میں 1 لاکھ میں بھی دے دیتا، مگر آپ تو اتنے بڑے تاجر ہیں، آپ تو بڑے بزنس مین ہیں، پھر بھی آپ نے اتنا گھاٹے کا سودا کیوں کیا؟
میں تو آپ کو بہت دانا شخص سمجھتا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری سوچ ہے. میری نظر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بہت بڑا ہے. اگر تم 100 لاکھ بھی کہتے تو میں 100 لاکھ دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا دیتا. کیوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے استقامت دکھائی. اس کے بعد جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کروا لی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے مالدار تھے. جب ہجرت کے لیے جب نکلے مکے سے تو بیچ میں کفار مشرکین رکاوٹیں ڈالے. وہ لوگ آ گئے. آپ بڑے طاقتور تھے اور آپ تیر انداز تھے. آپ فرماتے ہیں تم لوگ میرے تلوار بازی سے بچ سکتے ہو, تم لوگ میرے تیر سے بچ سکتے ہو. اگر تم لوگ کو مقابلہ کرنا ہے تو آ جاؤ مقابلہ کرتے ہیں, یا پھر میں تم لوگ کو کوئی دوسرا آپشن دوں. تو وہ لوگ سمجھ گئے. وہ لوگ نے کہا کہ ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ دوسرا آپشن بتائیے کیا ہے. تو انہوں نے کہا جتنا بھی میں نے مال جمع کیا ہے, جتنا بھی میرے پاس مال ہے, وہ میں نے مال ایک جگہ دفن کر دیا. وہ میں تمہیں جگہ بتا دوں گا, تم جا کے وہاں سے لے لینا اور ابھی مجھے چھوڑ دینا یہاں سے. میں میرے رستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالنا, مجھے چپ چاپ جانے دو یہاں سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ, ہمیں بس وہ جگہ بتا دو. آپ نکلے اور آپ مدینے پہنچ گئے. آپ کا صحابہ اکرام استقبال کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استقبال کرے اور فرمائے, مسکرائے اور فرمائے کہ ادھر آؤ, یہاں پر بیٹھو. آپ کو بٹھائے اور فرمائے کہ تم بہت بڑے تاجر ہیں, تم نے بہت سارے ڈیلز کیے, تمہیں اتنا بڑا منافع کبھی نہیں ہوگا اور اتنا بڑا منافع کبھی آیا نہیں ہوگا جتنا بڑی تم نے آج ڈیل کی ہے اور اس کا تم نے منافع پایا ہے. اور اسی شان میں, آپ کی شان میں, اس موقع پر آپ کے لیے ایک آیت بھی نازل ہو گئی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایمان لانا ہے اور ایمان پر استقامت رکھنا ہے. ہم کیا کرتے, چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے ایمان کو چھوڑ دیتے. مگر یہاں پر دیکھو, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ, ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ دین پر استقامت کیا ہے. اگر ہم دین پر استقامت رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خبر میں بھی استقامت پہ رکھے گا, محشر میں بھی ہمیں استقامت پہ رکھے گا, اور حشر میں بھی, اور میزان پر اور پلسرات پر بھی ہمیں استقامت رکھے گا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک دوست تھے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے جو دوست تھے ان کے ایک باندی تھے جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ تھا. تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی دوست حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ سے کروائے, ان کو آزاد کروا کے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کروا کے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کروا دی. اس کے بعد ان سے جو بیٹے ہوئے آپ دونوں کے, وہ ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمائے تو آپ لوگ ایمان لائے. کچھ وقت کے بعد آپ کے جو دوست ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے, ان کا انتقال ہو گیا. ان کے جو بیٹے تھے آپ نے مروت نہیں فرمائی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ظلم کیا, کہا کہ پلٹ جاؤ. مگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت تک بھی استقامت پہ تھے. ابو جہل آپ پر ظلم کرا, کہا کہ پلٹ جاؤ, دین سے پلٹ جاؤ, دین سے پھر جاؤ. مگر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ دین پر تھے, آخری وقت تک بھی آپ دین پر تھے. آپ نے استقامت نہیں چھوڑی, آپ نے ایمان کو نہیں چھوڑا, ایمان پر تھے آپ. آپ کو پہلا کیا لقب ملا؟ پہلے شہیدہ کا لقب ملا. کو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیے, مگر پھر بھی استقامت پر تھے, ایمان پر تھے. اتنا پختہ تھا ایمان. ہم لوگ کیا کرتے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان کو چھوڑ دیتے, دین کو چھوڑ دیتے. اسی سب کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں, قرآن سے بات کو آگے بڑھاتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جم جاؤ, یعنی ثابت قدم رہو. کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے. نماز کا حکم دو بول رہے,
نماز کی دعوت دو نہیں بول رہے، ایمان کی دعوت ہے، کلیمے کی دعوت ہے، اور نماز کا حکم ہے، عمل کا حکم ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اس چیز کا حکم ہے، اور جو ایمان ہے اس کی دعوت ہے، یہ اگر قبول کریں گے تو اعمال حکم بن جائیں گے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اعمال کو نہیں چھوڑتا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پر اتنا ظلم ہوا تو آپ نے ایمان کو نہیں چھوڑا، تو یہ لوگ نماز کو چھوڑ سکتے؟ ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں، انہوں نے مال کو چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا، ایسے لوگ کیا نماز کو چھوڑ سکتے؟ ایسے لوگ کیا اعمال کو چھوڑ سکتے؟ بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ جان دے دیے، جان سے بڑھ کے دین ہے، یہ دکھا دیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ پہلے شہیدہ ہے، جان بھی چھوڑ دیا اللہ کے خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، استقامت دکھائے۔ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دونوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرما لے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم برحمتك يا رحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔